ایمان کا 17واں شعبہ ہے علم حاصل کرنا۔ ایمان کا 17واں شعبہ ہے علم حاصل کرنا۔ قرآن و سنت میں حصول علم کی بڑی تاکید آئی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں اور اہل علم بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پر 3 چیزوں کو پیش فرمایا۔ نمبر 1 اپنی ذات کو، نمبر 2 معصوم فرشتوں کو، اور نمبر 3 اہل علم کو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل علم کا مقام اللہ کے ہاں کتنا بلند و بالا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ جن کا تذکرہ فرمایا وہ اہل علم ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت پر جن کو گواہ بنایا وہ اہل علم ہیں۔ اسی طرح دوسری آیت میں فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یقیناً اللہ سے ڈرنے والے علماء ہی ہوتے ہیں۔ علماء ہی اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، یعنی جس انسان کی زندگی میں جتنا علم اور تقوی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اسی قدر خشیت عطا فرماتے ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو جاننے والے ہیں اور وہ لوگ جو جاننے والے نہیں ہیں؟ یعنی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ گویا جاننے والوں کا مقام زیادہ ہے اور نہ جاننے والوں کا مقام کم ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا، نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذی علم علیم، ہم جس کے درجات کو چاہیں بلند کر دیں اور ہم نے ہر جاننے والے کے اوپر ایک جاننے والے کو رکھا ہے۔ ہر صاحب علم کے اوپر ایک صاحب علم موجود ہوتا ہے، ہر ذی علم کے اوپر ایک عالم جاننے والا موجود ہوتا ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنی کتاب کو نازل کیا اور آپ کو حکمت دانشمندی کی باتیں سکھائیں اور آپ کو وہ سکھایا جو آپ نہیں جانتے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ کے اوپر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کو قرآن و سنت کا علم عطا کیا اور ان چیزوں کا علم جو آپ نہیں جانتے تھے، اور یہ اللہ کا آپ کے اوپر بڑا فضل ہوا۔ معلوم ہوا علم عطا کرنا یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی عطا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے درجات کو بلند کیا ہے اور خاص طور پر اہل علم کے درجات کو بلند کیا۔ تو اہل علم ایمان والوں میں شامل ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے الگ سے ان کا تذکرہ فرمایا۔ اسے کہتے ہیں ذکر الخاص بعد العام، عام کے بعد خاص کا تذکرہ کرنا۔ یہ خصوصیت اور اہمیت کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ اللہ نے ایمان والوں کا درجہ بلند کیا اور خاص طور پر اہل علم کا درجہ اللہ نے بلند کیا۔ قرآن کریم کی ان آیات سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ علم حاصل کرنا ایک بہت بلند و بالا مقام ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ایک بڑی فضیلت والی بات ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ العلم، جو آدمی ایسے راستے پر چلے جس راستے پر چل کر وہ علم کو تلاش کرے، سہل اللہ لہ الی الجنۃ طریقا، اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتا۔ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، جب بھی کوئی قوم جمع ہو جائے اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، یتعاطون کتاب اللہ، اور وہ اللہ کی کتاب کی اطاعت کریں اور انہیں پڑھنے لگیں،
वयतदारसूनहु बैनहुम, और आपस में एक दूसरे को सिखाने लगे, इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीनतु, मगर अल्लाह उन पर सकीना नाजिल करता है, वहफ़्फ़तहुमुल मलाइकतु, फरिश्ते उनको ढांप लेते हैं, वग़शियतहुमुर रहमतु, और अल्लाह की खुसूसी रहमत उन पर नाजिल होती है, वज़करहुमुल्लाहु फ़ी मन इंदहु, और अल्लाह उनका तज़किरा करता है उनके सामने जो अल्लाह के पास हैं, यानी अल्लाह मासूम फरिश्तों के सामने उस शख्स का तज़किरा करता है। वमन बत्तअ बिही अमलुहु, जिसका अमल उसको पीछे कर दे, लम युस्रिअ बिही नसबुहु, उसका नसब उसको आगे नहीं बढ़ा सकता। तो इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले इल्म की फ़जीलत बयान फरमाई। फरमाया जो इल्म के रास्ते पे चलता है अल्लाह उसके लिए जन्नत के रास्ते को आसान फरमा देता है। फरमाया जब भी लोग अल्लाह के घरों में से किसी घर में जमा हो, कुरान करीम पढ़ें, कुरान करीम को सीखें, अल्लाह ताला उन पर अपनी खुसूसी रहमत नाजिल करता है, फ़रिश्ते उनको ढांप लेते हैं और अल्लाह उनका तज़किरा मासूम फ़रिश्तों के सामने करता है। और आखिरी जुमला आपने फरमाया जिसका अमल उसको पीछे कर दे उसका नसब उसको आगे नहीं बढ़ा सकता। मालूम हुआ अल्लाह के यहाँ दारो मदार नसब पर नहीं, ख़ानदान और कबीले पर नहीं, अल्लाह के यहाँ दारो मदार इंसान के अमल और तक़वा पर है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, अल्लाह के यहाँ सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ वही होगा जो जितना ज़्यादा परहेज़गार होगा। तो इस हदीस में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म की फ़जीलत को बयान फरमाया। सुनन अबी दाऊद की रिवायत है, हज़रत कसीर बिन क़ैस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आया। अन कसीर बिन क़ैस क़ाल अतैतु अबू दरदा व हुवा जालिसुन फ़ी मस्जिद दिमश्क, जब मैं पहुँचा तो वो दिमश्क की जामे मस्जिद में बैठे हुए थे। फ़क़ुल्तु या अबू दरदा इन्नी जिअतु मिन मदीनति रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके पास आया हूँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना से। अन्नका तुहद्दिसुहु अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये बात मालूम हुई है कि तुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस बयान करते हो। मा जाअ बिका हाजतुन, इसके अलावा मैं किसी और हाजत के लिए नहीं आया। वला जाअत बिका तिजारतुन, मैं किसी तिजारत के लिए भी नहीं आया। वला जाअ बिका इल्ला हादल हदीस, मैं नहीं आया सिर्फ एक हदीस के इल्म के लिए। कुल्तु नाम, हज़रत अबू दरदा ने कहा हाँ मैं आपको बयान करता हूँ। तो ये रिवायत सुनन अबी दाऊद और शुअबुल ईमान में है। तो यहाँ उस शख्स ने जो सफ़र किया मदीना से दिमश्क का एक हदीस के लिए, मदीना से दिमश्क का सफ़र एक हदीस के लिए किया है, यानी कितनी अहमियत थी उन लोगों के दिलों में इल्म की और दीन की कि एक हदीस जानने के लिए उसने हवाई जहाज़ का नहीं, आरामदेह सवारियों का नहीं, बल्कि ऊँटों पर घोड़ों पर बैठकर उन रास्तों का सफ़र किया जो पहाड़ी रास्ते होते, अरब की तपती हुई गर्मी होती, और मदीना से ये दिमश्क पहुँचे। जब हज़रत अबू दरदा के पास आए तो उन्होंने इनको हदीस बयान की। फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सलका तरीक़न यतलुबु फ़ीही इल्मन, जो आदमी ऐसे रास्ते पे चले जिसके ज़रिए वो इल्म को तलब करे, सलकल्लाहु बिही तरीक़न मिन तुरुक़िल जन्नह, अल्लाह उसको जन्नत के रास्तों में चलाएगा। व इन्नल मलाइकत लतज़अु अजनिहतहा लितालिबिल इल्म, और फरिश्ते पर बिछाते हैं उन लोगों के लिए कि जो इल्म हासिल करने वाले, इल्म हासिल करने वालों के पाँव के नीचे फरिश्ते अपने पर बिछाते। देखें आज कोई मेहमान आता है उसके लिए कालीन बिछाई जाती है, कोई मुअज़्ज़ज़ मेहमान आता है कारपेट बिछाया जाता है, और बिछाने वाले कौन? इंसान। किस पे चलाते हैं? कारपेट और कालीन पर। और यहाँ जो दीन का इल्म हासिल करने के लिए निकलेगा, जो तालिबे इल्म होगा, इसके लिए अल्लाह कालीन नहीं बिछाएगा, इसके लिए मासूम फरिश्ते अपने पर बिछाएंगे। यहाँ इंसान नहीं बिछाएंगे, अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा वो अपने परों को बिछाएं, और फरिश्ते भी वो ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून, जो अल्लाह की कभी नाफरमानी नहीं करते, अल्लाह जो हुक्म देता है वो अल्लाह की इताअत करते।
تو آپ نے فرمایا یہ فرشتے ان کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے۔ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر۔ 14ویں رات کے چاند کی جو فضیلت ستاروں پر ہے، عالم کی وہی فضیلت ایک عابد پر ہے۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، یقیناً عالم کے لیے استغفار کرتے ہیں، بخشش طلب کرتے ہیں وہ تمام مخلوقات جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں۔ حتی الحیتان فی جوف الماء، یہاں تک کہ پانی کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ بھی عالم کے لیے دعا کرتی ہیں۔ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ لم يورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء علیہ السلام نے اپنی وراثت میں دینار اور درہم نہیں چھوڑے۔ ورثوا العلم، انہوں نے اپنی میراث میں علم کو چھوڑا۔ فمن اخذہ فقد اخذ بحظ وافر، جو اس علم کو حاصل کرے گا گویا اس نے بہت بڑا حصہ حاصل کر دیا۔ تو دیکھیں اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی اور علماء کی بڑی فضیلت بیان فرمائی کہ آپ نے فرمایا علماء اس طرح ہے جس طرح کہ 14ویں رات کا چاند ستاروں میں چمکتا ہے، مخلوق میں عالم اسی طرح ہوتا ہے۔ فرمایا عالم کے لیے تمام مخلوقات استغفار کرتی ہیں، یہاں تک کہ پانی میں مچھلیاں بھی۔ اور آپ نے فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء علیہ السلام نے درہم اور دینار نہیں چھوڑا، انہوں نے دین چھوڑا، اور جو دین کو حاصل کرے گا گویا کہ اس نے بہت بڑا حصہ حاصل کر دیا۔ تو اس حدیث سے علم کی اور صاحب علم کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، اس لیے انسان اہل علم جو بھی ہو ہمیشہ ان کی قدردانی رکھیں۔ اگر کسی عمل کی وجہ سے آپ کو اختلاف رائے بھی ہو تو ایک آدمی کی وجہ سے تمام پر تان تشنی کرنا، سب کو برا بھلا کہنا یہ مناسب نہیں ہے۔ کسی ایک شخصی غلطی کی وجہ سے سب پر سب و شتم کرنا یہ اعتدال اور انصاف کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علماء کو فضیلت دی ہے، اگر ان میں کوئی خطا اور گناہ ہے بھی شاید آپ نے انہیں گناہ کرتے دیکھا ہوگا، توبہ کرتے نہیں دیکھا ہوگا، شاید آپ نے انہیں گناہ کرتے دیکھا ہوگا، توبہ کرتے نہیں دیکھا ہوگا، اور ان کی توبہ کی وجہ سے اللہ کے ہاں ان کا مقام کتنا بلند ہو جائے گا اس کا احساس مجھے اور آپ کو نہیں ہو سکتا۔ اور اگر وہ خطا کرتے بھی ہیں تو وہ صاحب علم ہے، ان کے لیے پھر سزا بھی ڈبل ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سے ہمارے بارے میں پوچھے گا، ہمیں اپنے عمل کی فکر کرنی چاہیے۔ آج کے دور میں ہر انسان کو اپنی دنیا کی اور دوسرے کی آخرت کی بڑی فکر ہے، اپنی دنیا کی اور دوسرے کے آخرت کی بڑی فکر ہے، یعنی اپنی دنیا کے لیے صبح و شام کوشش کرے گا، اپنی آخرت نہیں بنائے گا۔ دوسروں پر اس کی دوربین فٹ ہوگی کہ فلاں نے یہ گناہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، دوسروں کے بارے میں ساری چیزوں کو جانچے گا، لوگوں میں تشہیر کرے گا، اپنے عمل کو نہیں پرکھے گا۔ ہم سے ہمارے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جو انسان جو فعل کر رہا ہے کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، چاہے عالم ہو چاہے غیر عالم ہو، ان کا کسی سے کوئی رشتہ نہیں، وہ سب کے عمل کو لکھتے ہیں۔ اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں، وہ علیم بذات الصدور ہے۔ جو انسان جو فعل کرے گا اللہ اپنے عدل کے مطابق ہر ایک کو سزا دے گا، اس لیے ہمیں اپنے عمل میں مشغول ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل علم کی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، الدنیا ملعونۃ ملعون ما فیہا، دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سب پر اللہ کی لعنت ہے، یہ سب ملعون ہے، الا ذکر اللہ او عالم او متعلم۔ تین چیزیں ایسی ہیں جن پہ لعنت نہیں، نمبر 1 اللہ کا ذکر کرنا، نمبر 2 عالم، نمبر 3 طالب علم۔ فرمایا کہ تمام چیزوں پہ لعنت ہے، دنیا پر اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے، کیونکہ یہ وہ چیزیں جو اللہ سے دور کرنے والی ہیں۔ دنیا انسان کو اللہ سے اور آخرت سے دور کر دیتی ہے، اور جو چیزیں اللہ کے قریب کرنے والی ہیں وہ آپ نے 3 چیزیں بیان فرمائیں، نمبر 1 اللہ کا ذکر، نمبر 2 عالم، اور نمبر 3 طالب علم جو دین کے علم کو حاصل کرے۔
تو بہرحال اس حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی جو رغبت دلائی ہے وہ علم کی طرف، کہ وہ اپنی پوری توجہ علم کے لیے کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل علم کے بڑے فضائل بیان فرمائے۔ آپ نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ اس لیے فرائض کا علم حاصل کرنا فرض ہے، واجبات کا علم حاصل کرنا بھی اسی طرح ضروری ہے، اسی طرح سنت مؤکدہ کا علم حاصل کرنا بھی۔ تو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اسے اسلام کے ارکان کا، اسے عبادت کا، نماز کا، حقوق العباد کا، اپنے معاملات کا علم ہونا چاہیے۔ جن باتوں کا علم نہیں ہے تو صاحب علم سے ان باتوں کو پوچھ لیا جائے اور پھر اسے انسان اپنی زندگی میں لائے۔ تو خلاصہ یہ ہوا، ایمان کا 17واں شعبہ ہے علم حاصل کرنا۔ علم کی مال پر بڑی فضیلت ہے۔ دیکھیں، علم انسان سے کوئی چوری نہیں کر سکتا، مال انسان سے چوری ہو جاتا ہے۔ علم انسان کی حفاظت کرتا ہے، جبکہ مال کی انسان کو خود حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ مال کے چلے جانے کے بعد انسان کو بڑا افسوس ہوتا ہے۔ بسوں اوقات بعض لوگوں کی جان چلی جاتی ہے، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، جب انہیں معلوم ہوتا ہے کاروبار میں نقصان ہوا تو مال انسان کی جان لے لیتا ہے، علم انسان کی جان کی رکھوالی کرتا ہے۔ علم انبیاء کی میراث ہے اور مال فرعون و قارون کی میراث ہے۔ جتنا علم بڑھتا ہے اتنے انسان کے دوست، ساتھی، رفقا بڑھتے ہیں، اور مال جتنا بڑھتا ہے اتنا انسان کے حاسدین اور دشمن بڑھتے ہیں۔ مال جتنا بڑھتا ہے انسان کی فکر بڑھ جاتی ہے، اور علم جتنا بڑھتا ہے انسان کی خشیت بڑھ جاتی ہے، اللہ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے۔ علم جتنا بڑھتا ہے انسان کی زندگی میں تقوی آتا ہے۔ مال عموماً جتنا بڑھتا ہے یہ حسد، کینہ، بغض، نفرت، تکبر ساتھ لے کر آتا ہے۔ بہت کم ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو مال والے بھی ہوں، عاجز بھی ہوں۔ بہت کم لوگ ایسے ملیں گے جو مال والے بھی ہوں، عاجز بھی ہوں، لیکن الحمدللہ سینکڑوں لوگ ملیں گے جو صاحب علم ہوں گے، علم کا سمندر اور پہاڑ ہوں گے، لیکن عاجزی ان میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہوگی۔ تو علم عاجزی اور تواضع لے کر آتا ہے۔ علم سے انسان اللہ کو پہچانتا ہے، اور مال انسان کو اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ اس لیے علم ایک ایسی چیز ہے جتنا اس میں اضافہ ہو انسان کی عزت بڑھتی جاتی ہے، اور مال جتنا بڑھتا جاتا ہے انسان کے دشمنوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ تو بہرحال علم کی مال پر بڑی فضیلت ہے۔ مال کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، علم انسان کے ساتھ قبر میں بھی ساتھ جاتا ہے۔ مال صرف قبر تک ہے، قبر کے اندر نہیں جائے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں انسان کے ساتھ قبرستان جاتی ہیں۔ یرجع منہ اسنان، 2 چیزیں لوٹ آتی ہیں، یرجع اہلہ و مالہ، انسان کے رشتہ دار بھی لوٹ آتے ہیں، انسان کا مال بھی یہیں رہ جاتا ہے، وَيَبْقَى مِنْهُ وَاحِدٌ وَهُوَ عَمَلُهُ، انسان کے ساتھ جانے والی چیز اس کا عمل ہوتا ہے۔ تو علم قبر میں بھی ساتھ جاتا ہے اور مال قبر میں ساتھ نہیں جاتا۔ مال کی وجہ سے پیچھے آپس میں دشمنیاں بنتی ہیں کہ مال چھوڑ کر انسان جائے، بچوں میں لڑائی ہوتی ہے، اولاد میں لڑائی ہوتی ہے، لیکن صاحب علم ہے، اپنی اولاد کو علم سکھایا ہوتا ہے تو ان کی عزتیں بڑھ جاتی ہیں۔ علم کی وجہ سے اللہ اس شخص کے نام کو زندہ رکھتا ہے۔ صاحب علم آدمی دنیا میں نہیں ہوتا، لیکن بعد والی نسلوں میں اس کا نام زندہ ہوتا ہے۔ کتنے علماء آج دنیا سے گئے ہیں، انہوں نے کتابیں لکھی، تصنیفات کی، علم کو پھیلایا، ہزار سال گزر گئے، آج بھی ان کا نام موجود ہے۔ جب بھی کوئی ان کا نام لیتا ہے کہتے ہیں رحمہ اللہ، اللہ ان پہ رحم کرے، لیکن دولت والے کو کوئی یاد نہیں کرتا۔ علم والے انسان کو ہر مجلس میں، اہل علم کی مجلسوں میں یاد رکھا جاتا ہے۔ انسان اولاد کو علم سکھاتا ہے، اس کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے جو عالم ہے، حافظ ہے، دیندار ہے، تو انسان کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ خدا نہ کرے اگر مال کی وجہ سے وہ کسی اور راستے پہ چلا جائے تو پھر انسان کے لیے دنیا میں زندگی گزارنا مشکل ہوتی ہے۔ اگر اس کی اولاد چوری میں، ڈکیتی میں، نشے میں لگ جائے تو پھر انسان کی عزت باقی نہیں رہتی۔ تو میں عرض کر رہا تھا علم کے ساتھ اللہ نے عزت کو جوڑا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے مفتاح دار السعادہ،
اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا، سلیمان بن عبد الملک عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا۔ عطا بن ابی رباح سیاہ فام تھے، زیادہ خوبصورت نہیں تھے، چہرہ ان کا سیاہ تھا، اور ابتدا میں یہ غلام بھی تھے، بعد میں آزاد ہوئے۔ اب یہ وقت کا بادشاہ اپنے 2 بیٹوں کو لے کر آیا، عطا بن ابی رباح سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے جواب دیا، ان کی طرف توجہ نہیں کی اور جواب دے دیا۔ اب یہ بادشاہ تھا، اسے ذرا غصہ آیا کہ میں بادشاہ ہوں، میری طرف انہوں نے رخ نہیں پھیرا، میرے لیے وہ کھڑے ہو کر ملے نہیں، میرا انہوں نے استقبال نہیں کیا۔ تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا، بیٹا علم حاصل کرو، آج جتنی میری رسوائی ہوئی ہے اتنے زندگی میں کبھی نہیں ہوئی، اس لیے کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ صاحب علم ہے، ہم جاہل ہیں۔ تو علم والوں کو اللہ تعالیٰ عزت عطا فرما دیتا ہے۔ علم انسان کے عیوب پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ بسا اوقات انسان قد میں چھوٹا ہوتا ہے، خوبصورت نہیں ہوتا ہے، حسن و جمال نہیں ہوتا، کسی بڑے خاندان کا نہیں ہوتا، اعلیٰ حسب و نسب نہیں ہوتا، لیکن علم کا کمال ہوتا ہے، اللہ ہر مجلس میں اس کو عزت دے دیتا ہے۔ امام جاحظ رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 255 ہجری بڑے بدصورت تھے، یہاں تک کہ ان کے بارے میں ایک جملہ کہا گیا، لو کان الخنزیر مسخا ثانیا لکان اجمل من جاحظ، کہ اگر خنزیر کو مسخ کرو تو وہ بھی امام جاحظ سے زیادہ خوبصورت ہوگا۔ یعنی وہ بیچارے اتنے بدصورت تھے، لیکن علم کا کمال تھا کہ انہوں نے کتاب البخلاء، المحاسن والازداد، البیان والتبیین، کتاب الحیوان انہوں نے لکھی۔ آج وہ دنیا سے گئے، 1200 سال گزر گئے، لیکن علم کی دنیا میں، ادب کی دنیا میں آج بھی ان کا نام زندہ ہے۔ اور علم کے ساتھ ان کو ایسا شوق اور ایسا تعلق اور ایسی محبت تھی، علامہ ابن العماد نے شذرات الذہب فی اخبار من ذہب میں ان کے ترجمے میں لکھا، آخری عمر میں ان کو فالج ہو گیا، جسم کا ایک حصہ کام نہیں کرتا تھا، ان کے سامنے کتابوں کا ایک انبار ہوتا تھا، تو ایک دفعہ یہ کتاب کو نکال رہے تھے تو اچانک کتابوں کا وہ جمگٹا تھا ان کے اوپر گر گیا۔ چونکہ فالج تھا، اپنا دفاع نہیں کر سکے، تو کان موتہ بسقوط مجلدات العلم علیہ، ان کی موت اس طرح واقع ہوئی کہ علم کی جلدوں کے نیچے دب کر ان کا انتقال ہو گیا۔ یعنی علم کے ایسے شیدائی، علم سے ایسا تعلق اور محبت، انتقال کس طرح ہوا، علم کی جلدوں کے نیچے دب گئے اور دنیا سے چلے گئے۔ یہ ہے علم کی محبت۔ تو میں عرض کر رہا تھا، علم انسان کے عیوب پہ پردہ ڈال دیتا ہے اور انسان کو آنے والے لوگوں میں علم معزز بنا دیتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مفتاح دار السعادہ میں لکھا، ہارون الرشید بادشاہ گزرا ہے، بڑا نیک صالح بادشاہ تھا۔ اس نے ایک دفعہ اپنے وزراء سے پوچھا، یہ بتاؤ دنیا میں سب سے زیادہ عزت مند انسان کون ہے؟ محدثین بھی بیٹھے تھے، کسی نے کہا حضرت آپ عزت مند ہو، مسلمانوں کے بادشاہ ہو، خلیفہ ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، کہا سب سے زیادہ عزت مند انسان وہ محدث ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بیان کرتا ہے اور جو کہتا ہے حدثنا فلان عن فلان عن فلان، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حدیث بیان کرتا ہے، سند بیان کرتا ہے، کہا یہ انسان سب سے افضل ہے، اس لیے کہ ہم لوگ مر جائیں گے، ہمارا نام مٹ جائے گا، حدیث بیان کرنے والا قیامت تک زندہ رہے گا۔ سب سے بڑا سخی عالم ہوتا ہے، علم کو پھیلانے والا سب سے بڑا سخی ہے کہ جس سے کتنے لوگ اس سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ مال والے سے تو چند لوگ بھی نہیں لیتے، وہ تو مال گن گن کے رکھتا ہے، اللہ کے نام پر دینے بھی ہوں تو جیب میں سکے تلاش کرتا ہے، کوئی 2 روپے 5 روپے ہیں تو دے دے، کسی کو دیتا ہے تو بھی چیں بجبیں ہو کر، ناگواری کے ساتھ۔ لیکن علم پھیلانے والے کے علم سے سینکڑوں ہزاروں لوگ استفادہ کرتے ہیں، اور یہ ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے، وہ دنیا میں نہیں ہوتا لیکن اس کے ثواب کا سلسلہ باقی ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله الا من ثلاث، جب انسان دنیا سے چلا جائے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 کے۔ نمبر 1 من صدقۃ جاریہ، انسان نے کوئی صدقہ جاریہ کیا ہو وہ باقی رہتا ہے۔ نمبر 2 من علم ينتفع به، علم سیکھا اور آگے پھیلایا، جب تک چلے گا ثواب ملتا رہے گا۔ اور نمبر 3 او ولد صالح يدعو له، نیک صالح اولاد ہو، وہ جو عمل کرے والدین کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ اس لیے اپنی اولاد کو دیندار بنائیں، ایک نیت کر کے اٹھیں، اپنے ایک بیٹے کو کم از کم قرآن کریم کا حافظ بنائیں،
آپ دنیا میں نہیں ہوں گے، آپ کا بیٹا حافظ قرآن ہوگا، جب قرآن اٹھائے گا قرآن کے ہر لفظ پر 10 نیکیاں، وہ قرآن پڑھے گا، آپ کے لیے ثواب کا سلسلہ جاری ہوگا۔ اولاد کو پیسے کی مشین نہ بنائیں، نیکیوں کی مشین بنائیں۔ ہم اولاد سے پوچھتے ہیں بیٹا آج اسکول نہیں گئے، کالج نہیں گئے، بیٹا نوکری پر نہیں گئے، کبھی یہ بھی پوچھا بیٹا نماز کیوں نہیں پڑھی، کبھی یہ بھی سوال کیا بیٹا تلاوت کیوں نہیں کی، کبھی یہ بھی پوچھا بیٹا مدرسے کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ ہماری نظر میں قرآن و سنت کی اہمیت نہیں، ہماری نظر میں دنیا کی اہمیت ہے، اس لیے اللہ ہماری اولادوں کو دین کا علم نہیں دیتا۔ انسان یہ کہتا میں سکھاتا نہیں، تیری کیا مجال، تو رب العالمین کا کلام اپنی اولاد کو نہ سکھائے، اللہ تجھے توفیق نہیں دیتا۔ یہ رب کا مقدس کلام ہے جس کی ایک ایک صورت کو بسا اوقات لانے والے فرشتے 70 ہزار فرشتے لے کر آتے تھے۔ یہ مقدس کلام اللہ ناپاک سینوں میں، حرام کھانے والوں میں، جن کے گھروں میں فحاشی اور یعنی بے حیائی کا ماحول ہو، جن کی دولت رشوت اور سود سے بنی ہوئی ہو، جنہوں کو مسجدوں اور علماء کو دیکھ کر چڑ آتی ہو، خدا ان کو پھر یہ دین اور علم نہیں دیتا، انہیں دیتا ہے جن کے دلوں میں دین کی محبت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ سے مانگنا چاہیے کہ یا اللہ میری اولاد کو دیندار بنا، میری اولاد کو قرآن کا حافظ بنا۔ یہ دنیا میں بہت بڑی نیک بختی ہے، آپ کا بیٹا قرآن کا حافظ بن جائے۔ اگر کہیں نہ بن رہا ہو تو کہیں سوچنا شاید زندگی میں کوئی گناہ تو نہیں کیا جس کی وجہ سے اللہ نے اولاد کو دین سے محروم نہ کر دیا ہو۔ جب بھی زندگی میں تقویٰ ہوگا، رزق حلال کا ہوگا، علماء کی دل میں محبت ہوگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہوگی، مسجدوں سے تعلق ہوگا، اللہ آپ کی اولاد کو دیندار بنائے گا۔ علماء سے محبت کریں، اللہ آپ کے گھر میں علماء پیدا کرے گا۔ دینداروں سے محبت کریں، اللہ آپ کی اولاد کو دیندار بنائے گا۔ کسی کے شخصی عمل کو لے کر سب کے اوپر اعتراض نہ کریں، وہ اس کا شخصی عمل ہے، ہو سکتا ہے معصوم تو نہیں ہے، غلطی اس سے ہو جاتی ہے، لیکن ایک انسان کے فعل کو لے کر سب پر بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ آج کل ہم دینداروں پر بدگمانیاں زیادہ کرتے ہیں، کسی کے پاس سامان آ جائے، مکان آ جائے، گاڑی آ جائے، اللہ اس کو نواز دے، فوراً انگلیاں اٹھتی ہیں کیسے آ گیا؟ وہ بھائی اس کو دینے والے بہت ہیں، وہ اللہ کے دین کی کام کر رہا ہے، جو اللہ کے دین کی حفاظت کرے اللہ دنیا کو اس کے قدموں میں لاتا ہے۔ اسے جہاں معاوضہ ملتا ہے اس کے سینکڑوں شاگرد ہیں، کوئی شاگرد ہدیہ لا کر دے دیتا ہے، کوئی مرید اور کوئی ساتھی کوئی معتقد ہدیہ لے آتا ہے، کسی کا نکاح پڑھایا انہوں نے ہدیہ دے دیا، کسی کے گھر دعا کی انہوں نے ہدیہ دے دیا، کسی کے ہاں جانا ہوا انہوں نے ہدیہ دے دیا۔ ان کے لیے اللہ نے راستے بنائے ہوتے ہیں، ہمیں ان پر نظر نہیں رکھنی چاہیے، ہمیں اپنے عمل کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے علم اور صاحب علم کو بڑی فضیلت دی، اس لیے انسان کوشش کرے خود بھی دین کا علم حاصل کرے، اپنی اولاد کو بھی دین کا علم سکھائے۔ دین کے علم سکھانا بڑی بابرکت بات ہے، اور انسان اس کی وجہ سے انسان بنتا ہے۔ دیکھیں دنیا کے علم سے انسان میں انسانیت نہیں آتی، انسان جو انسان بنتا ہے وہ وحی کی تعلیمات سے بنتا ہے۔ یہ وحی کی تعلیمات تھی، وہی صحابہ اکرام کہ جو آپس میں پہلے کیسی دشمنیاں تھیں، انصار کے اندر قبیلے تھے اوس اور خزرج، ان میں 100 سال تک آپس میں جھگڑے ہوتے تھے۔ زمانے جاہلیت میں اس پہ لڑائیاں ہوتی، تیرا جانور میرے جانور سے آگے کیوں ہو گیا، اس نے پہلے پانی کیوں پی لیا، میرے والے نے بعد میں کیوں پی لیا، سینکڑوں سال لڑائیاں چلتی۔ وحی آیا تو اس وحی کی تعلیمات نے ابو بکر کو صدیق بنایا، اس وحی کی تعلیمات نے عمر کو فاروق، عثمان کو غنی اور علی کو مرتضیٰ بنایا، حضرت امیر معاویہ کو سیاستدان اور مدبر بنایا، ابو عبیدہ بن جراح کو امین الامت بنایا، زید بن ثابت کو فرائض کا علم جاننے والا، میراث کے علم سے واقفیت دی، تو معاذ بن جبل کو حلال اور حرام کے مسائل سے سب سے زیادہ واقفیت کا علم حاصل ہوا۔ تو انسان بنتا ہے دین کی تعلیم سے۔ آج کتنی ترقی ہو گئی، لوہا پانی میں تیر رہا ہے، کتنی ترقی ہو گئی، لوہا ہوا میں اڑ رہا ہے، لیکن بیٹے کو معلوم نہیں باپ سے گفتگو کیسے کی جاتی ہے۔ بیٹا باپ سے بات کر رہا ہے، چلا کے بات کر رہا ہے۔ آج کا بیٹا باپ کے گریبان میں ہاتھ ڈال رہا ہے، آج کی بیٹی ماں سے بدتمیزی کر رہی ہے۔ ہم نے انہیں سب کچھ سکھایا، دین نہیں سکھایا۔ دین سکھایا ہوتا انہیں پتہ ہوتا، ماں باپ کا تو یہ مقام ہے لا تقل لہما اف، ان کے سامنے زبان بھی نہیں کھولنی،
ولا تنہرہما جھڑکنا نہیں، وقل لہما قولا کریما بات کرنی ہے تو نرمی کے ساتھ کرنی ہے، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ اور ان کے سامنے بازوؤں کو خدمت کے لیے بچھا دینا ہے۔ تو گویا قرآن انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے، بڑوں کے آداب سکھاتا ہے، چھوٹوں پہ شفقت، پڑوسیوں کے حقوق اور انسان کو ہمدردی دین سکھاتا ہے۔ ورنہ اگر آدمی دنیا میں لگے وہ خود غرض بنتا ہے، وہ اپنے لیے سوچتا ہے، اپنی اولاد کے لیے سوچتا ہے کہ دنیا جس طرح ہے میرے پاس جمع ہو، میری اولاد کے لیے جمع ہو، چاہے یتیم کے منہ سے لقمہ کھینچنا پڑے، چاہے بیوہ کی جائیداد پہ قبضہ کرنا پڑے، چاہے مظلوم کی آہیں لگیں اس کو کوئی پرواہ نہیں، اسے اپنا بینک بیلنس، اسے اپنی دنیا اور اپنے مال میں اضافہ یہ مطلوب ہوتا ہے۔ لیکن جب دین کا علم آتا ہے انسان میں تقوی آتا ہے، اس میں آخرت کا خوف پیدا ہوتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے یہ زندگی اصل نہیں، مسلمان کی زندگی اس کی آنکھیں بند ہونے کے بعد اصل زندگی شروع ہوتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، ایمان کا 17واں شعبہ علم حاصل کرنا۔